لکھا ہے جب جب خدا کو غصہ آیا، اسے غیرت آئی، تو وہ ایک چیز تھی، وہ چیز تھی بت پرستی۔ جہاں جہاں قوم اسرائیل نے بت پرستی کی، خدا کو چھوڑ دیا اور اپنے لیے بت تراش لیے، وہاں پر خدا کو غیرت آئی اور خدا نے قوم اسرائیل سے تمام عہد و پیمان توڑ دیے۔ آج بت کیا ہے؟ عام تو پرانے ادامہ کے اندر تو بت یہ تھے، ایک اسٹیچو بنایا جاتا، اس کے آگے لوگ جھکتے، اس کے آگے لوگ اپنی دعائیں کرتے۔ لیکن جو نئے ادامے کا بت ہے، وہ ہر وہ چیز بت ہے جو آپ کو خدا کے پاس جانے سے روک رہی ہے۔ ہر وہ چیز بت ہے جو آپ کو خدا سے ملاقات کے لیے روک رہی ہے۔ ہر وہ چیز بت ہے جو آپ کو خدا کے طالب ہونے سے روک رہی ہے۔ ہر وہ چیز بت ہے جو آپ کو خدا کے کلام کو سننے سے، خدا کی مدح سرائی کو سننے سے، کرنے سے روک رہی ہے۔ اٹس کال وہ بت ہے۔ اگر آپ خدا کے گھر میں نہیں آ رہے کہ میں بکری کو سنبھالے ہوئے ہوں، تو اٹس مین وہ بت ہے۔ اگر آپ خدا کے گھر میں نہیں آ رہے کہ میں نے کپڑے دھونے ہیں، اٹس مین کہ وہ بت ہے۔ اور کلام کہتا ہے کہ خدا کو بتوں سے نفرت ہے۔ جہاں جہاں خدا کو غصہ آیا، خدا کو بتوں کی پرستش سے خدا کو کراہت ہے، نفرت ہے۔ خدا نے کہا میں تیرا خدا غیور خدا ہوں، غیرت والا خدا ہوں، غیرت مند خدا ہوں۔ تو مجھے چھوڑ کر، تو میرے کلام کو چھوڑ کر، تو میری بندگی کو چھوڑ کر، تو میری پرستش کو چھوڑ کر، تو میرے عہد و پیمان کو چھوڑ کر، تو میری ہیکل کو چھوڑ کر اپنے بتوں کو سجدہ کر رہا ہے۔ اٹس مین تو مجھے غیرت دلا رہا ہے۔ تو یہ میں نے اور آپ نے سیکھنا ہے۔ اگر میرا بھائی کسی چیز کو کر رہا ہے، اٹس مین وہ بت پرستی کر رہا ہے۔ اگر میرا باپ کسی چیز کو کر رہا ہے، اہمیت دے رہا ہے، ویلیو دے رہا ہے، اٹس مین وہ بت ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے خدا کو بتوں سے نفرت ہے۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے دوسری تواریخ، اس کا 19واں باب اور اس کی 6 آیت ہم خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ پرانے ادامہ کے اندر دوسرا تواریخ، اس کا 19واں باب اور اس کی 6 آیت میں کچھ یوں رقم ہے۔ اور قاضیوں سے کہا کہ جو کچھ کرو سوچ سمجھ کر کرو، کہ تم آدمیوں کی طرف سے نہیں بلکہ خداوند کی طرف سے عدالت کرتے ہو، اور وہ فیصلے میں تمہارے ساتھ ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ یہ ایسے انسان کے الفاظ ہیں جس کا باپ خدا کا طالب ہو گیا تھا۔ یہ ایسے بیٹے کے الفاظ ہیں جس کا باپ تمام بتوں کو، تمام یسیرتوں کو، تمام بت پرستی کے اڈوں کو، تمام چیزوں کو اس سے کلے کم کر دیا اور اپنے خداوند کی منادی شروع کروا دی۔ اور وہ بیٹا ہے آسا کا بیٹا یہوشافت ہے۔ میں نے پچھلی بار بیان کیا کہ خداوند کے بندے داؤد نے 40 سال خدمت کی، 40 سال حکومت کی، اور اس کے بیٹے سلیمان نے 40 سال حکومت کی، اور اس کے بعد سول نے 40 سال حکومت کی، اور آسا کی باری جب آتی ہے، آسا نے 41 سال خداوند کے لوگوں پر حکومت کی۔ اور ان دنوں کے اندر قوم اسرائیل کے 12 قبیلے آپس میں ٹوٹ چکے ہیں، بڑھ چکے ہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ جیسے ہی قوم اسرائیل نے بت پرستی کی اور بتوں کی پرست شروع کی، خدا نے انہیں ختم کرنا شروع کر دیا۔ اور کلام میں لکھا ہے، ہسٹری بیان کرتی ہے کہ 2 قبیلے الگ ہو گئے اور 10 قبیلے الگ ہو گئے، اور جو قبیلے الگ ہوئے وہ بڑا بیٹا یہودا ہے اور چھوٹا بیٹا بنیامین ہے، وہ دونوں الگ ہو گئے اور 10 قبیلے الگ ہو گئے۔ ایک نے اپنا دارالحکومت زیر یروشلم کو بنا لیا اور دوسرے نے اپنا دارالخلافہ شہر سامریہ کو بنا لیا۔ اور جو 2 قبیلے تھے یہودا کا اور بنیامین کا، اس میں سے لڑیاں نکل رہی ہیں، قومیں نکل رہی ہیں، بادشاہ نکل رہے ہیں، اور یہودا کے قبیلہ میں سے یہوشافت نکلا ہے۔
اس سے پہلے اس کا باپ آسا، اس کے پاؤں پر ایک پھوڑا نکل چکا ہے اور وہ پھوڑا اس کے لیے وبال جان بن چکا ہے، اور کلام میں لکھا ہے جب اس کے جسم پر یہ پھوڑا نکلا تو وہ خدا کا طالب نہ رہا، اس نے خدا کو چھوڑ دیا، خدا کے کلام کی حکم دولی شروع کر دی اور وہ طبیبوں کے پاس جا رہا، اور کلام میں لکھا ہے آخر کار وہ خداوند میں سو گیا۔ اور یہاں اس کا بیٹا، اس کی عمر 35 سال ہے، اور 35 سال کی عمر میں یہوشافط بادشاہ یہودا کا بادشاہ بن کر سامنے آتا ہے، اور پورے 25 سال وہ یہودا کی سلطنت پر، یہودا کے قبیلے پر، یہودا کی قوم پر، یہودا کے تمام علاقوں پر بادشاہ ہو کر آتا ہے۔ اور کلام بیان کرتا ہے کہ وہ بھی اپنے باپ کی طرح خدا کا طالب ہے، خدا کے آئین کا طالب ہے، خدا کے کلام کو ماننے والا ہے، خدا کے کلام کی منادی کرنے والا ہے، خدا کے کلام کا پرچار کرنے والا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے اس نے قاضی برپا کر دیے، اس نے قاضی مقرر کر دیے کہ جو قاضی انصاف کرے گا وہ خدا کے خوف میں رہ کر کرے گا۔ یہیں پر وہ الفاظ بیان کر رہا ہے، اور اس نے قاضیوں سے کہا کہ جو کچھ کرو سوچ کر کرنا، جو کچھ کرنا بڑے ایمانداری سے کرنا، جو کچھ کرنا اس بات کا خیال کرنا کہ میرا خدا دیکھ رہا ہے، میرا خدا مجھے پوائنٹ کیے ہوئے ہے، میرا خدا مجھے بلا رہا ہے، اور میرے خدا نے مجھے یہ اتھارٹی دی ہے۔ جو کام کرنا یہ جان کر کرنا کہ خداوند دیکھ رہا ہے۔ یہ یہوشافط کے الفاظ ہیں قاضیوں کے لیے، ججز کے لیے الفاظ ہیں کہ جب تو فیصلہ کرے، عدالت لگائے، تو یہ یاد رکھنا کہ کوئی انسان نہیں، تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے، تیرا خدا تیری سوچ کو، تیرے ارادوں کو، تیری آنکھوں کو، تیرے بولنے کو، تیرے کردار کو، تیرے چلنے کو تیرا خدا دیکھ رہا ہے۔ اور یہ الفاظ قاضیوں کے دل میں گھر کر گئے، اور کلام میں لکھا ہے اس 25 سال کے عرصہ کے اندر، یہوشافط کے 25 سال کے عرصہ کے اندر کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی قتل و غارت نہیں ہوئی، کیونکہ اس کا اتنا رعب ربا تھا، یہوشافط کا اتنا رعب تھا کہ کوئی اس سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آتا تھا۔ اس کی اتنی اور اس کا اتنا سٹیٹس بن چکا تھا کہ کوئی قوم، کوئی قبیلہ اس سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آتا تھا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ خدا اس کے ساتھ ہے، سب جانتے تھے کہ وہ خدا کا طالب ہے، سب جانتے تھے کہ وہ خدا کے آگے جھکتا ہے، سب جانتے تھے وہ خدا کی مدح سرائی کرتا ہے، سب جانتے تھے کہ وہ خدا کے کلام کو اول درجہ دیتا ہے، سب جانتے تھے کہ وہ خدا کے کاموں کو پہلا درجہ دیتا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے 20ویں باب میں لکھا ہے پہلی آیت میں، اس کے بعد ایسا ہوا کہ بنی مواب اور بنی امون اور ان کے ساتھ بعض امونیوں نے یہوشافط سے لڑنے کو چڑھائی کی۔ 3 قبیلے، 3 قومیں یہوشافط کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو چکی ہیں۔ بنی امون ہیں، بنی یوآب ہیں، اور بنی موابی ہیں۔ کوئی شہر کے لوگ 3 قومیں آ کر اس سے لڑنے کے لیے چڑھائی کرتی ہیں، اور وہ خدا کا بندہ جو یہوشافط ہے، خدا کا طالب ہے، خدا سے ڈرنے والا ہے، خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھنے والا ہے، وہ پہلے جا کر اپنے خدا کے آگے جھک جاتا ہے، وہ اپنے خدا کی بندگی شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے تمام یہودا میں اعلان کر دو، تمام بیٹیاں، تمام بیٹے، تمام خاندان ہیکل کے اندر آ موجود ہوں۔ کلام میں لکھا ہے 13ویں آیت میں، تب جماعت کے بیچ سب لوگ اکٹھے ہوئے کہ میرا خدا، ہم اس کے آگے اپنے معاملے کو رکھیں گے، اپنے خدا کے سامنے اپنی مشکل کو رکھیں گے، اور کہا اے خداوند ہمارے باپ دادا کے خدا، کیا تو ہی آسمان میں خدا نہیں، اور کیا قوموں کی سب ملکتوں پر حکومت کرنے والا تو ہی نہیں؟ زور اور قدرت تیرے ہاتھ میں ہے، ایسا کہ کوئی تیرا سامنا نہیں کر سکتا۔
تمام بیٹیوں کو بلایا ہے، تمام بہنوں کو بلایا ہے، تمام قبیلوں کو بلایا ہے اور ہیکل میں اکٹھا کیا ہے، اور خداوند کے آگے دعا کر رہے ہیں کہ آسمان کے خدا تو قدرت والا ہے، تو حشمت والا ہے، تو تمام قوموں قبیلوں پر حاوی ہے، کیا انسان تیرا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو کلام میں لکھا ہے جب انبوا تمام تینوں قبیلے بنی امون، بنی مواب اور کوئی شیر کے لوگ اس پر چڑھنے کے لیے آئے تو وہ خدا کے آگے دعا کر رہے تھے، اور یہوشوا نے تمام ملک کے اندر، تمام یہودا کے اندر روزے کی منادی شروع کر دی، دعا کی منادی شروع کر دی کہ آؤ میرے قوم کے لوگوں، خداوند کے آگے روزہ رکھو، خداوند کے آگے دعا کرنا شروع کر دو، خداوند کے کلام کو پڑھنا شروع کر دو، خداوند کے آئین کو سننا شروع کر دو، کیونکہ خداوند ہمارا خدا جنگ میں فاتح۔ اور خداوند لکھا ہے اے ہمارے خدا، کیا تو ان کی عدالت نہیں کرے گا؟ کیونکہ اس بڑے انبوا کے مقابلے میں جو ہم پر چڑھا آتا ہے ہم کچھ طاقت نہیں رکھتے، اور نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ کیا کریں، بلکہ ہماری آنکھیں تجھ پر لگی ہیں۔ لوگ بتا رہے ہیں کہ قوم چڑھ رہی ہے، لوگ بتا رہے ہیں کہ بنی امون، کوئی شور اور بنی مواب چڑھ آئے ہیں، اور خداوند کا بندہ یوسف ابر خدا سے بات کر رہا ہے کہ اے خداوند خدا، میری آنکھیں تجھ پر لگی ہوئی ہیں، میری آنکھیں تیرے پر لگی ہوئی ہیں، میرا توکل تجھ پر ہے، میرا ایمان تجھ پر ہے، میرا بھروسہ تجھ پر ہے، میری تمام طاقت کا منبع تو ہے، کیونکہ میں تیری طرف دیکھ رہا ہوں۔ ہم پر مشکلات آتی ہیں، ہم کس کی طرف دیکھتے ہیں؟ ہم MPs کی طرف دیکھتے ہیں، ہم خدا کو بھول جاتے ہیں، ہم خدا کو چھوڑ جاتے ہیں، لیکن یہاں لکھا ہے 35 برس کا ہے، اور پہلی بات کہتا ہے کہ میری آنکھیں میرے خدا کی طرف لگی ہیں، میرا دل میرے خدا کی طرف لگا ہے، میری سوچ میرے خدا کی طرف لگی ہے، اور میں خداوند سے کلام کروں گا۔ اور کلام میں لکھا ہے اور سارا یہودا اپنے بچوں اور بیویوں اور لڑکوں سمیت خداوند کے حضور کھڑا رہا۔ تب جماعت کے بیچ یزریل بن زکریا، اس پر خداوند کا روح اتر آتا ہے، جب دعا ہے، روزہ ہے، بندگی ہے، آئین سیکھے جا رہے ہیں، کلام کی منادی کی جا رہی ہے، گریازاری کی جا رہی ہے، منادی کی جا رہی ہے، اور خداوند کے آگے گیت گائے جا رہے ہیں، تو کلام لکھا ہے یزریل بن زکریا کا خداوند پر ہاتھ آ گیا، اور خداوند کا روح اس پر ٹھہر گیا، اور وہ کیا کہتا ہے؟ اور وہ کہنے لگا اے تمام یہودا اور یروشلم کے باشندوں، اور اے بادشاہ یہوشوا تم سنو، خداوند تم کو یوں فرماتا ہے کہ تم اس بڑے انبوا کی وجہ سے نہ ڈرو اور نہ گھبراؤ، کیونکہ یہ جنگ تمہاری نہیں بلکہ خدا کی ہے۔ جب اپنا توکل، اپنا بھروسہ اپنے خدا پر چھوڑ دیں گے تو خدا کہے گا اے رفاقت، یہ جنگ تیری نہیں، یہ جنگ میری ہے، اے دانیال، یہ جنگ تیری نہیں، یہ جنگ میری ہے، یہ پریشانی تیری نہیں، یہ پریشانی میری ہے۔ پھر خدا بات کرے گا، پھر خدا مداخلت کرے گا، اور پھر نہ غربت رہے گی، نہ قرضہ رہے گا، نہ بیماری رہے گی، نہ لعنت رہے گی، بلکہ خدا آپ کے گھرانے کو اپ لفٹ کرتا جائے گا۔ خداوند کی کلام میں لکھا ہے تم کل ان کا سامنا کرنے کو جانا، دیکھو وہ سین کی چڑھائی سے آ رہے ہیں اور وادی کے سر سے تم کو ملیں گے، تم اس جگہ پر لڑنے نہیں پڑے گا۔ اے یہودا اور یروشلم، تم قطاریں باندھ کر چپ چاپ کھڑے رہنا، اور خداوند کی نجات جو تمہارے ساتھ ہے دیکھنا، خوف نہ کرو، ہراساں نہ ہو، کل ان کے مقابلے کو نکلتا، کیونکہ خداوند خدا تمہارے ساتھ ہے۔ خدا نے کہا نہ کوئی جنگ ہے، نہ کوئی تلوار ہے، نہ کوئی چھری ہے، نہ کوئی بندوق ہے، صرف تم نے آگے جا کر کھڑے ہو جانا ہے۔ جنگ میں لڑوں گا، فاتح میں ہوں گا، میں تجھے بچاؤں گا، کوئی تمہارا آدمی مرنے نہ پائے گا، کیونکہ میں تیرا خدا صاحب جنگ ہوں، میں جنگ میں فاتح ہوں، اور میں تیرا زور بن جاؤں گا۔
اور کلام لکھا ہے یہوشفت سرنگو ہو کر زمین تک جھکا اور تمام یہودا اور یروشلم کے رہنے والوں نے خداوند کے آگے گر کر اس کو سجدہ کیا، اور بنی کہات اور بنی کورہ کے لاوی بلند آواز سے خداوند اسرائیل کے خدا کی حمد کرنے کو کھڑے ہو گئے۔ جنگ ہے، گیت گائے جا رہے ہیں، جنگ ہے، نعرے لگ رہے ہیں، میرا رب یہوہ ہے، بڑی قدرت والا ہے، سارے معبودوں میں وہ شہرت والا ہے۔ حالانکہ جنگ میں تو لوگ تلواریں نکال رہے ہیں، جنگ میں تو لوگ بندوقیں لے کر آ رہے ہیں، جنگ میں تو لوگوں کے پاس برچیاں ہیں، لیکن یہاں پر لوگ خدا کی بدا سرائی کر رہے ہیں۔ یہ کیسی جنگ ہے؟ کیونکہ یہ جنگ خدا کی جنگ ہے۔ جب خدا جنگ لڑتا ہے نہ تو ہتھیار کام آتے ہیں، نہ تو کوئی آپ کا تعلقات کام آتے ہیں، کام آتا ہے تو آپ کا ایمان، کام آتا ہے تو آپ کا توکل، کام آتا ہے تو آپ کا بھروسہ، کام آتا ہے تو وہ ٹائم جو خدا کی حضوری میں گزرا گیا ہے، وہ گیت جو اپنے خداوند کی حضوری میں گئے ہیں وہ کام آتے ہیں۔ پھر نہ کوئی طاقت کام آئے گی، نہ کوئی تعلقات کام آئیں گے، نہ کوئی سفارش کام آئے گی، کام آئے گا تو زندہ خدا جو جنگ میں فاتح ہے وہ کام آئے گا۔ اور پھر کلام میں کیا لکھا ہے؟ اے یروشلم کے باشندوں میری سنو، خداوند اپنے خداوند پر ایمان رکھو تو تم قائم کیے جاؤ گے، اس کے نبیوں کا یقین کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور جب اس نے قوم سے مشورہ کر لیا تو لوگوں کو مقرر کیا جو لشکر کے آگے آگے چلتے ہیں خداوند کے لیے گائیں اور حسن تقدس کے ساتھ اس کی حمد کریں اور کہیں خداوند کی شکر گزاری کرو کیونکہ اس کی رحمت ابدی ہے۔ یوسف کہہ رہا ہے کہ جو آگے آگے چلے گا وہ گیت گائے گا، جو آگے آگے چلے گا وہ خداوند کی مدح سرائی کرے گا، جو آگے آگے چلے گا وہ خداوند کی شکر گزاری کرے گا اور یہ کہے گا کہ خداوند کی رحمت ابدی ہے، خداوند کا پیار نرالا ہے، خداوند جنگ میں فاتح ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے جب وہ گانے اور حمد کرنے لگے تو خدا نے بنی امون اور بنی مواب اور کوئی شیر کے باشندوں پر جو یہودا پر چڑھائے تھے سب کو مار دیا۔ یہ دیکھیں گیت میں کیسی پاور ہے، خدا کی حمد میں کیسی پاور ہے۔ اور ہم تب چرچ آتے ہیں جب گیت ختم ہو جاتی ہے، ہم تب خداوند کے گھر کی ہیکل میں قدم رکھتے ہیں جب پرستش ختم ہو جاتی ہے، ہم خداوند کے گھر میں تب قدم رکھتے ہیں جب دعاؤں کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر کیا لکھا ہے؟ گیت گائے جا رہے ہیں، شکر گزاری کی جا رہی ہے اور وہ جنگ میں فاتح ہو رہے ہیں۔ ہم شکر گزاری کرتے ہیں ہر مہینے کے آخر میں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ اپنے خداوند کی شکر گزاری کریں، آپ اپنے خداوند کی وڈیائی کریں، آپ اپنے خداوند کے طالب ہو جائیں، آپ اپنے خداوند کے آئین کو پڑھنا شروع کر دیں کہ اے خدا میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں کیونکہ میں نے یوسف سے سیکھا ہے جو شکر گزاری کرتا ہے وہ جنگ میں فاتح ہو جاتا ہے۔ اگر آپ آج تک خداوند کے طالب نہیں ہوئے، اگر آج تک آپ نے اپنے خداوند کو سچے دل سے قبول نہیں کیا تو آپ گھر میں جا کر دوسرا تواریخ اس کا 20واں باب، اس کا 17واں باب، اس کا 16واں باب پڑھیں گے، آپ کو یقین ہو جائے گا جن جن بادشاہوں نے خداوند کو قبول کر لیا، جن جن بادشاہوں نے اپنا دل اپنے خداوند کو دے دیا، جن جن بادشاہوں نے اپنے معاملات اپنے خداوند کے ہینڈ اوور کر دیے، وہ جنگ میں فاتح ہو گئے، وہ بابرکت ہو گئے اور ان کی زندگی میں نہ تو کوئی جنگ رہی، نہ کوئی مقدمہ رہا، نہ کوئی پریشانی رہی، بلکہ ان کا نام پوری دنیا پر قائم و دائم ہو گیا۔ جب خدا نے جنگ میں فتح دی تو یوسف نے کیا کیا؟ وہ اپنے گھر میں چلا نہیں گیا، وہ جا کر سو نہیں گیا، بلکہ اس نے اور قاضی مقرر کیے اور مبشر مقرر کیے اور خادمین مقرر کیے کہ جاؤ جا کر یہودا کے اندر خداوند کے کلام کا پرچار کرو، جاؤ یہودا کے اندر خداوند کی محفل کو منعقد کرو، جاؤ خداوند نے تمہیں جنگ میں فتح دی ہے، تمہاری پریشانی کو دور کیا ہے، تمہاری غربت کو دور کیا ہے، تمہاری بیماری کو دور کیا ہے، جاؤ جا کر شریعت کو پڑھانا شروع کر دو، جاؤ جا کر خداوند کے کلام کی منادی شروع کر دو۔
تاکہ خداوند خدا ہر قوم پر، ہر قبیلے پر اپنے آپ کو ظاہر کرے کہ میں ہی خداوند خدا ہوں، میں ہی سب کچھ کرنے پر قادر ہوں۔ تو میرے عزیزو، جب تک ہم خداوند کے طالب نہیں ہوں گے، جب تک ہم روزے دعا بندگی میں نہیں بیٹھیں گے، گھر میں برکت نہیں آئے گی، گھر میں خوشحالی نہیں آئے گی، گھر میں سے بیماری نہیں جائے گی، گھر میں سے غربت نہیں جائے گی، گھر میں سے پریشانیاں نہیں جائیں گی۔ آپ نے اپنا توکل، اپنا بھروسہ، اپنا ایمان، اپنی تمام سوچیں اپنے خداوند کی طرف مرکوز کرنی ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اے خداوند خدا، میری نظریں تجھ پر لگی ہیں، جب تیری کرم نوازی مجھ پر ہوگی تو حنا صاحب اولاد ہو جائے گی۔ جب میری نظریں خدا پر ہوں گی تو آپ کے گھر میں جتنا برسی طوفان ہوگا، طوفان میں سکون ہو جائے گا۔ جب آپ کی نظریں آپ کے خدا پر ہوں گی، آپ کے بچے سرفراز ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جب آپ کی نظریں آپ کے خدا پر ہوں گے تو آپ کے گھر میں سے بیماری، پریشانی، غربت جاتی رہے گی۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے سب کو بڑی برکت دے۔